اسد کو پرپوز کرو، یہ تمہارا ڈیئر ہے شیزا۔ کالج کے گیٹ کے باہر کھڑی شیزا کی دوست منال اور حریم نے روڈ پر کھڑے اسد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو اپنے 3 اہلکاروں کے ساتھ کسی اہم معاملے پر گفتگو میں مصروف تھا۔ اسد کا رعبدار اور سنجیدہ چہرہ دیکھ کر شیزا کے قدم ایک لمحے کے لیے ڈگمگا گئے، لیکن اپنی ہار ماننا اس کی فطرت میں شامل نہیں تھا۔ وہ مری مری چال چلتی دھڑکتے دل کے ساتھ اسد کے قریب پہنچی۔ اسد کو اس کی آمد کا علم نہیں تھا۔ شیزا نے ایک گہری سانس لی اور مصنوعی خفگی کے ساتھ بولی، صبح کہا تھا آپ سے جلدی آنا، لیکن آپ تو یہاں کھڑے گپیں مار رہے ہیں۔ بیوی کی کوئی فکر آپ کو نہیں ہے؟ وہاں موجود تمام اہلکار حیرت سے پتھر کے بت بن گئے۔ اسد کا چہرہ غصے اور حیرت سے سرخ ہو گیا۔ شیزا نے اسے بولنے کا موقع دیے بغیر دھمکی آمیز لہجے میں کہا، شام کو گھر آئیے گا، پھر بات ہوگی۔ اور اس سے پہلے کہ اسد کچھ سمجھ پاتا، وہ خفگی کا ڈرامہ کرتی وہاں سے مڑ گئی۔ اسد ہمدان سہگل کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ لڑکی کون ہے اور کیا بکواس کر رہی ہے۔ ادھر شیزا پیچھے مڑی تو اس کی سہیلیاں ہنسی سے لوٹ پوٹ ہو رہی تھیں۔ تمہیں صرف پرپوز کرنے کا کہا تھا، ڈیئر پورا نہیں ہوا، حریم نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ شیزا نے کندھے اچکائے۔ پولیس والے کو پرپوز کرتی تو شاید وہ گولی مار دیتا۔ یہ زیادہ بہتر تھا۔ رات کا وقت تھا۔ شیزا اپنے کمرے میں گہری نیند سو رہی تھی کہ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے بہت قریب ہے۔ ایک بھاری اور مانوس آواز اس کے کان سے ٹکرائی، شیزا، کیا ابھی تک اپنے ایس پی سے ناراض ہو؟ شیزا دھک سے رہ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو سامنے اسد کو پایا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ شیزا ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ میرے کمرے میں کیسے آئے؟ وہ بستر سے دور ہو کر کھڑی ہو گئی۔ اس کا بیڈ پر ہی پڑا تھا اور خوف کے مارے اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ اس نے تیزی سے لائٹ آن کی۔ اسد بیڈ سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ شیزا اسے غصے اور نفرت سے گھور رہی تھی۔ اسد نے سکون سے اس کو اٹھایا اور اس کی طرف پھینکا۔ شیزا نے تیزی سے خود کو سنبھالا۔ اسد مسکرایا، تم ناراض تھی نا؟ میں منانے آیا۔ تم ہی تو کہہ رہی تھی کہ شام کو گھر پر بات ہوگی۔ میں تمہارا انتظار کرتا رہا، مگر تم نہیں آئی تو مجھے خود آنا پڑا۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا، آپ کا ہوا ہے۔ شیزا چیخی، نکلے یہاں سے، میرے 4 بھائی ہیں، اگر انہیں پتہ چلا تو آپ کی ہڈیاں توڑ دیں گے۔ اسد صوفے پر آرام سے بیٹھ گیا اور بولا، تو جاؤ نیچے جا کر اپنے بھائیوں کو بلاؤ۔ تمہارے بھائی تو نیچے پارٹی میں مصروف ہیں۔ افنان کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے، جو بلا سکتی ہو تو بلا لو۔ شیزا غصے میں کمرے سے نکلی اور تیزی سے سیڑھیاں اتر کر لان میں آ گئی۔ وہ سیدھی اور اس بیٹھک کی طرف بڑھی جو اس کے بھائیوں نے اپنے دوستوں کے لیے خاص طور پر بنوائی تھی۔ جیسے ہی وہ غصے میں وہاں پہنچی، اس کے بڑے بھائی اذلان نے اسے دیکھا اور باہر آ گئے۔ شیزا بچے، کیا ہوا؟ اتنا غصہ؟ بھیا، میرے کمرے میں کوئی ہے، شیزا ہانپتے ہوئے بولی۔ اذلان سمیت باقی تینوں بھائی بھی حیران ہو کر باہر نکل آئے اور دوسری طرف ان کا دوست اسد بھی اطمینان سے وہاں پہنچ گیا۔ افنان، سب ٹھیک ہے؟ اگر کوئی چور آیا ہے تو بتاؤ، آج تو پولیس واردات سے پہلے ہی پہنچ چکی ہے۔ اسد نے شیزا کو وہاں دیکھ کر ایک معنی خیز مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ شیزا کے قدم رک گئے۔ وہ شرمندہ تھی کہ یہ شخص یہاں کیسے پہنچا۔ شیزا کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اسد وہاں موجود تھا اور اس کے بھائی اسے اسد کہہ کر مخاطب کر رہے تھے۔ یہ وہی شخص تھا جو کچھ دیر پہلے اس کے کمرے میں موجود تھا اور اب وہ ایک دوست کی حیثیت سے ان کے سامنے کھڑا تھا۔ بھیا، یہ کون ہے؟ شیزا نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ اذلان مسکرایا، ارے شیزا، یہ میرا دوست ہے، ایس پی اسد۔ آج سے پہلے شاید تم نے صرف اس کا نام سنا ہو۔ اس کی لاہور میں نئی پوسٹنگ ہوئی ہے۔
شیزا کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ اسد جان بوجھ کر شیزا کو چھیڑتے ہوئے بولا، افنان باتوں میں ٹائم ضائع نہ کرو، چلو اس چور کو پکڑتے ہیں جو شیزا کے کمرے میں گھس آیا تھا۔ اس نے مصنوعی سنجیدگی سے گن نکالنے کا ڈرامہ کیا۔ وہ سب بھاگتے ہوئے شیزا کے کمرے کی طرف گئے، مگر جب وہاں پہنچے تو کمرہ خالی تھا۔ شیزا بچے، یہاں تو کوئی نہیں ہے، شاید تمہیں کوئی غلط فہمی ہو گئی، زیان نے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شیزا نے ہانپتے ہوئے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑا، پتہ نہیں بھیا، مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ آپ بھی وہیں بیٹھ گئے ہیں، ختم کریں یہ پارٹی، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ رات کافی بیت چکی تھی۔ اسد نے جانے کا ارادہ کیا مگر اصلان نے اصرار کیا، اسد اب اس وقت گھر مت جاؤ، یہیں رک جاؤ، صبح ناشتہ ہمارے ساتھ کرنا اور پھر اکٹھے نکلیں گے۔ اسد مسکرا کر مان گیا۔ اس رات شیزا کے لیے نیند کوسوں دور تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شخص اس کے بھائیوں کا دوست کیسے نکل آیا۔ اب تو اس کا جینا حرام ہونے والا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر جب شیزا پہنچی تو اس کے چاروں بھائی اور اسد پہلے سے موجود تھے۔ سوری بھیا، میں لیٹ ہو گئی۔ کوئی بات نہیں شیزا، بیٹھو، اصلان نے اسے اشارہ کیا۔ میں نے کل رات سیکیورٹی گارڈ سے پوچھا تھا، کسی کو کچھ معلوم نہیں ہے تم نے کیا دیکھا تھا۔ اس سے پہلے کہ شیزا کچھ بولتی، زیان نے اسے چھیڑنا شروع کر دیا۔ بھیا، یہ پاگل ہے، اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے، اس نے اپنا ہی سایہ دیکھ لیا ہوگا، کسی کی مجال ہے کہ ہمارے گھر میں گھس سکے۔ شیزا کو غصہ آیا۔ بھیا دیکھ لے، زیان مجھے پھر سے تنگ کر رہا ہے۔ اچھا بس کرو۔ شیزا چلو، میں تمہیں یونیورسٹی چھوڑ دیتا ہوں، اصلان نے کہا۔ راستے میں گاڑی جب سگنل پر رکی تو اسد وہاں موجود تھا۔ اس نے لفٹ مانگی اور شیزا کے ساتھ پچھلی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اسد نے افنان سے باتیں شروع کی مگر اس کی ہر بات کا رخ شیزا کی طرف تھا۔ وہ جان بوجھ کر ایسی باتیں کر رہا تھا جس سے شیزا کو لگے کہ وہ اسے طعنہ دے رہا ہے۔ یونیورسٹی کے گیٹ پر جیسے ہی گاڑی رکی، شیزا بغیر کچھ کہے تیزی سے اتر کر اندر بھاگ گئی۔ وہ سیدھی اپنی سہیلیوں مناہل اور حریم کے پاس پہنچی۔ ان کو کل رات کی روایات سناتے ہوئے وہ ابھی فارغ ہوئی ہی تھی کہ کلاس میں ایک دھماکہ خیز انٹری ہوئی۔ السلام علیکم، کلاس میں آپ کا نیا پروفیسر ہوں، اسد، اور آج سے انگلش کا لیکچر میں دوں گا۔ شیزا کی تو جیسے سانس ہی رک گئی۔ وہ پروفیسر کے روم میں ایس پی اسد کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ باقی لڑکیاں تو اپنے نئے ہینڈسم پروفیسر کو دیکھ کر خوش ہو رہی تھیں مگر شیزا کے لیے یہ کسی مصیبت سے کم نہیں تھا۔ ارے شیزا، یہ تو وہی ایس پی ہے، یہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ حریم نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اسد کی نظریں کلاس کا جائزہ لیتے ہوئے شیزا پر آ کر ٹک گئیں۔ اس نے سختی سے حریم کو دیکھا۔ اگر باتیں کرنی ہیں تو کلاس سے باہر چلے جائیں۔ پورے لیکچر کے دوران شیزا کو لگا جیسے اسد اسے ہی تاڑ رہا ہے۔ کلاس ختم ہوئی تو شیزا نے مناہل سے کہا، یہ بہت بدتمیز ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہا یہ یہاں کیا کر رہا ہے۔ شیزا، شاید یہ کسی کیس کے سلسلے میں ہے، مناہل نے مشورہ دیا۔ شیزا نے غصے سے دانت پیستے لیے، مجھے نہیں معلوم یہ کیا ہے، بس یہ جانتی ہوں کہ اس نے میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ یونیورسٹی میں اسد کے پروفیسر بن کر آنے کے بعد شیزا کی زندگی مزید پیچیدہ ہو گئی۔ وہ ہر وقت ڈری سہمی رہتی کہ کہیں اسد اس کے کسی راز سے پردہ نہ اٹھا دے۔ اسی دوران یونیورسٹی کے سب سے خطرناک گروپ کی نظریں شیزا پر پڑ گئیں۔ حماد، جو اپنی بدمعاشی کے لیے مشہور تھا، ایک دن شیزا کو راستے میں روک لیا۔ شیزا، تم سے کچھ ضروری کام تھا، کیا تم میرے ساتھ بیٹھ سکتی ہو؟ حماد نے شرارت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شیزا نے اسے نظر انداز کرنا چاہا مگر حماد نے اسے مجبور کیا، تمہاری کزن آج نہیں آ سکی، اس کے نوٹس مجھ سے لے لو۔ شیزا نے مجبوری میں اس کے پاس بیٹھ کر نوٹس لیے۔ اسی وقت اسد وہاں سے گزر رہا تھا۔
اس نے دور سے حماد اور شیزہ کو ساتھ بیٹھے دیکھا۔ اسد کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ طیش میں بھرا ہوا سیدھا ان کے پاس پہنچا۔ یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اسد کی گرجدار آواز نے شیزہ کو ہلا کر رکھ دیا۔ سر، ہمارا پیریڈ فری ہے، اس لیے ہم یہاں بیٹھے تھے، شیزہ نے ہمت جمع کر کے جواب دیا۔ اسد نے حماد کو ایسی خوفناک نظروں سے گھورا کہ وہ فوراً وہاں سے کھسک گیا۔ اسد پھر شیزہ کی طرف مڑا۔ میرا پیریڈ فری نہیں ہے، تم کلاس میں کیوں نہیں ہو؟ اسد کی سختی اس کی محبت سے زیادہ اس کی حاکمیت کو ظاہر کر رہی تھی۔ شیزہ کو اس کا یہ انداز مزید برا لگا۔ وہ وہاں سے اٹھ کینٹین کی طرف چلی گئی۔ وہ ہر روز خود کو حماد کے گراسیس کے ساتھ دیکھتی تاکہ اسد کو جلایا جا سکے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ اسد اسے کس نظر سے دیکھ رہا ہے۔ ایک ہفتہ گزر گیا۔ اسد نے اس دوران شیزہ سے کوئی بات نہیں کی، لیکن اس کی خاموشی ایک طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ایک دن شیزہ جب گھر پہنچی تو اس کے گھر والے بہت خوش تھے۔ اس کے والد گھر پر موجود تھے اور ایک بڑے خاندان سے شیزہ کے لیے رشتہ آیا ہوا تھا۔ شیزہ بیٹا، ہم نے تمہارے لیے ایک بہت اچھا رشتہ پسند کیا ہے، اس کے والد نے پیار سے کہا۔ شیزہ کو لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن اپنے والد کی خوشی کے آگے وہ خاموش ہو گئی۔ اگلے ہفتے نکاح کی تاریخ پکی ہو گئی۔ شیزہ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب اتنی جلدی کیسے ہو رہا ہے۔ شادی کی تیاریاں شروع ہوئیں تو شیزہ مسلسل اپنے بھائی سے لڑتی رہی، مگر وہ سب ہنسی میں ٹال دیتے۔ نکاح کا دن آیا۔ اسٹیج پر بیٹھی شیزہ جب نکاح خواہ کی آواز پر کپ کپاتے ہوئے بولی قبول ہے، تو اس کے دل کی دھڑکنیں بند ہونے کو تھیں۔ جیسے اس نے سر اٹھا کر دیکھا، سامنے اسد مسکرا رہا تھا۔ وہ اسد ہی تھا جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا۔ شیزہ کو تب سمجھ آیا کہ اسد پروفیسر کے روپ میں کیوں تھا اور اس نے اسے اتنا کیوں ستایا تھا، لیکن ابھی غصہ باقی تھا۔ نکاح کے بعد گھر میں ہنگامہ برپا ہوا۔ شیزہ نے اپنے کمرے میں جا کر خوب رویا اور غصے میں اپنا فون توڑ دیا۔ اسی دوران اسد کی کال آئی۔ اس نے کال کاٹ دی۔ دوسرے دن جب وہ یونیورسٹی گئی تو حماد پھر اس کے آس پاس آیا۔ شیزہ، تم 2 دن سے کیوں نہیں آئی؟ شیزہ ابھی جواب دینے ہی والی تھی کہ اسد نے اسے دور سے دیکھ لیا۔ اس بار اسد نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ سیدھا حماد کے پاس پہنچا اور اس کا کالر پکڑ کر اسے مارنا شروع کر دیا۔ شیزہ اسد کی بیوی ہے، خبردار جو دوبارہ اس کے قریب بھی آئے۔ اسد کی آواز سے پوری کینٹین گونج اٹھی۔ حماد کو بری طرح پیٹنے کے بعد اسد شیزہ کے قریب آیا۔ اس کی آنکھیں غصے سے دہک رہی تھیں۔ شیزہ خوف سے ساخت تھی۔ اسد نے شیزہ کے کان میں دھمکی آمیز لہجے میں کہا، اگر آج کے بعد تم نے کسی غیر مرد کے ساتھ بات کی تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا، چلو گھر چلو۔ شیزہ کو محسوس ہوا کہ اسد کا یہ پروفیسر والا روپ اب شوہر کے روپ میں بہت زیادہ ظالم ہو چکا ہے۔ یونیورسٹی میں اسد کے ہاتھوں حماد کی پٹائی اور اس کے بعد شیزہ کو وہاں سے سختی سے لے جانے کے واقعے نے پورے کیمپس میں ہلچل مچا دی تھی۔ شیزہ کو لگ رہا تھا کہ اسد اسے قید کر رہا ہے، لیکن اسد کی حقیقت اس سے کچھ اور تھی اور یونیورسٹی کے اندر پھیلے اس منشیات کے گروہ ڈرگ گینگ کو بے نقاب کرنے کے مشن پر تھا، جس کا حصہ حماد اور اس کے چند ساتھی بھی تھے۔ اگلے دن یونیورسٹی میں معمول کے مطابق کلاسز جاری تھیں، مگر شیزہ کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ جیسے ہی تیسرا پیریڈ شروع ہوا، یونیورسٹی کے گیٹ پر پولیس کی گاڑیاں داخل ہوئیں۔ ہر طرف بھگدڑ مچ گئی۔ یہ ایک بہت بڑی کارروائی تھی جو اسد خود لیڈ کر رہا تھا۔ اسد پہلی بار پولیس کی وردی میں اپنی پوری ٹیم کے ساتھ یونیورسٹی کے گراؤنڈ میں موجود تھا۔ حماد اور اس کے گروہ کو رنگے ہاتھوں پکڑا جا رہا تھا۔ اسی دوران گروہ کے کچھ ساتھیوں نے جوش میں آ کر پولیس پر پتھراؤ شروع کر دیا۔ شیزہ پیچھے ہٹو، اسد کی چیخ سنائی دی۔ ایک پتھر تیزی سے شیزہ کی طرف آیا۔
اسد نے اسے بچانے کے لیے چھلانگ لگائی، لیکن وہ پتھر شیزا کے سر پر لگ چکا تھا۔ شیزا درد سے کراہتی ہوئی زمین پر گری۔ اسد نے بھاگ کر اسے اپنی باہوں میں اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ غصہ نہیں بلکہ ایک ایسی بے پناہ فکر تھی جو شیزا نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ شیزا، آنکھیں کھولو، کچھ نہیں ہوگا تمہیں۔ اسد اسے اٹھائے ہوئے سیدھا ہسپتال کی طرف بھاگا۔ شیزا جب ہوش میں آئی تو اس نے خود کو ہسپتال کے کمرے میں پایا۔ اس کے سر پر پٹی بندھی تھی۔ اس کے بھائی اذلان اور زایان اس کے سرہانے موجود تھے۔ اسد کمرے کے ایک کونے میں کھڑا ڈاکٹر سے بات کر رہا تھا۔ جیسے ہی اسد کی نظر شیزا پر پڑی، وہ فوراً اس کے قریب آیا۔ اس کا چہرہ پریشانی سے نڈھال تھا۔ شیزا، کیسا محسوس ہو رہا ہے؟ شیزا نے خاموشی سے اسے دیکھا۔ اسد کی آنکھوں میں آنسو تھے جو وہ چھپانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ سمجھ گئی کہ اسد کا وہ سارا غصہ، وہ روک ٹوک، دراصل اسے ایک خطرناک لوگوں سے محفوظ رکھنے کے لیے تھی۔ کچھ دن بعد شیزا ہسپتال سے گھر آ چکی تھی۔ ایک رات شیزا اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی کہ اچانک اسد کھڑکی کے راستے اندر داخل ہوا۔ آپ پھر سے وہی حرکت کر رہے ہیں، شیزا ہنستے ہوئے بولی۔ اب اس کے لہجے میں وہ تلخی نہیں تھی۔ اسد مسکرایا اور اس کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تمہیں کیا لگا تھا میں تمہیں اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اس دن جب تمہیں پتھر لگا تھا میری دنیا ہی رک گئی تھی۔ شیزا نے سر جھکا لیا۔ مجھے تب بہت غصہ آیا تھا جب آپ نے مجھے کنٹرول کرنے کی کوشش کی۔ مجھے لگا آپ مجھے روک رہے ہیں۔ اسد نے اسے اپنی باہوں میں لیتے ہوئے نرمی سے کہا، میں صرف تمہیں ان لوگوں سے بچانا چاہتا تھا شیزا۔ میری محبت کا اندازہ شاید سخت تھا، لیکن اس کے پیچھے تمہاری حفاظت تھی۔ تم میری زندگی ہو اور میں اپنی زندگی کو کبھی داؤ پر نہیں لگا سکتا۔ اس رات دونوں کے درمیان سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ اسد کا وہ روپ جسے شیزا ظالم ایس پی سمجھتی تھی، اب اس کے سب سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ بن چکا تھا۔ یہ کہانی صرف ایک شرارتی لڑکی اور ایک سخت گیر ایس پی کو نوک جھونک تک محدود نہیں تھی، بلکہ یہ اس اعتماد اور گہری محبت کا نام تھی جو مشکل ترین حالات میں بھی قائم رہتی ہے۔ شیزا سیکھ لیا تھا کہ محبت آزادی سے نہیں، ایک دوسرے کی فکر اہم ہوتی ہے، اور اسد نے یہ سمجھ لیا تھا کہ محبت حکم چلانے کا نہیں بلکہ دل جیتنے کا نام ہے۔